بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ ماعون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کا شمار بھی مکی صورتوں میں ہوتا ہے. ارشاد باری ہے ارأیت الذی یکذب بالدین. اے مخاطب، آپ نے دیکھا اس شخص کو، آپ اسے جانتے ہیں جو قیامت کا انکار کرتا ہے، حساب کتاب کے دن کا انکار کرتا ہے، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. لوگ منکرین قیامت بھی دو طرح سے ہیں. ایک تو کفار و مشرکین تھے جن کا خیال تھا کہ یہی زندگی ہے اور ما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ ہر ایک کو جلاتا ہے، مارتا ہے. مر گیا، بات ختم ہو گئی، مٹی میں مل گیا، وجود کو مٹی کھا گئی، ہڈیاں گل سڑ گئیں، اب اسے کون زندہ کرے گا. یہ تو ظاہر باہر تھے، سامنے تھے، ان کا انکار تو ظاہر تھا. فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا کردار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ قیامت کے قائل نہیں ہے. جس بندے کو جزا و سزا پہ یقین ہو، وہ یقیناً اپنے کردار میں احتیاط برتتا ہے. تو فرمایا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو قیامت کے منکر ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. یہ وہ لوگ ہیں جو بے بس و غریب کا حق مار لیتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. اسلام کے دو جز ہیں، عبادات اور معاملات. بنیاد عقائد ہے. عقائد کا اعتبار کردار پر ہے. کردار کے دو جز ہیں،
عبادات اور معاملات۔ عبادات میں عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کی دلیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا طریقہ سلیقہ کیا ہے، یہ سارا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ عبادات کا حاصل کیا ہے؟ ہمیں ساری عمر یہ بتایا جاتا ہے کہ ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ثواب کس بلا کا نام ہے۔ ثواب کوئی نقدی ہے، کوئی جنس ہے، کوئی کیا چیز ہے ثواب؟ ثواب کا معنی ہوتا ہے اس کا معاوضہ یا اجر یا بدلہ۔ قرآن کریم نے کافر کو اس کے کفر یا برائی کی جو سزا ملے گی اسے بھی ثواب کہا ہے۔ حل صب الکفار ما کانوا یفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ہوگا؟ وہی ہوگا جو ان کے کرتوت تھے، جو وہ کرتے تھے اسی کا بدلہ پائیں گے۔ تو ثواب کا معنی مطلق بدلہ یا معاوضہ یا اجر ہے۔ نیکی کا بدلہ اور اجر بھی نیک ہوگا، اچھا ہوگا، لیکن ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ عبادات ادھاری مزدوری ہیں، ان کا اجر، ان کا معاوضہ مرنے کے بعد ملے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی سے مزدوری کراتے ہو، کام کرواتے ہو تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو۔ جس بندے سے کوئی محنت یا مزدوری یا مشقت کراتے ہو تو اس کی اجرت بہت جلدی، جیسے کام ختم ہو اسے فوراً دے دی جائے۔ تو اللہ کریم بندوں کو تو حکم دیتا ہے کہ مزدوری ادھاری نہیں کرائی جاتی، مزدور کو نقد و خود ادھاری محنت کرواتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا، وہ خود بھی نقد عطا کرتا ہے۔ تو عبادات کا معاوضہ کیا ہے، کیا ثواب کیا ہے؟ قرآن کریم اس کی تشریح فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ عبادات کا ثواب یہ ہے کہ بندہ بے حیائی اور برائی سے رک جاتا۔ قیامت کو جو اجر ملے گا وہ نیک اعمال پر ملے گا۔ عبادات کا اجر دنیا میں نیکی کی توفیق ہے۔ عبادت کا اجر یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی چھوٹ جائے تو اسے نقد مزدوری مل گئی۔ اب اسلام نے ایک توازن رکھا ہے۔ لوگ طاقتور بھی ہیں، لوگ کمزور بھی ہیں، لوگ صحت مند بھی ہیں، لوگ بیمار بھی ہیں، لوگ امیر بھی ہیں، لوگ غریب بھی ہیں، لوگ بڑا خیش قبیلہ کنبہ رکھنے والے برادری والے بھی ہیں، لوگ ایسے بھی ہیں جو یتیم و بے بس و بے کس ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسلام نے ہر ایک کے لیے حقوق اور فرائض مقرر کر دیے ہیں۔ کوئی کسی کا حق چھین نہیں سکتا، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جنہیں قیامت کا یقین نہیں ہے
یہ نظام اسلام کو قبول نہیں کرتے، کمزوروں کا حق چھینتے ہیں، غریبوں، یتیموں، بے بسوں، بے کسوں کو دھکے دیتے ہیں، ان کا مال چھین لیتے ہیں، ان کی جائیدادیں چھین لیتے ہیں، ان کے حقوق غصب کر لیتے ہیں، ان کا اکرام نہیں کرتے، انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی جو لوگ کلمہ بھی پڑھتے رہیں، اعلان کرتے رہیں ہم قیامت کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی بظاہر پڑھتے رہیں، لیکن ان کا کردار یہ ہو کہ نظام اسلام کو قبول نہ کریں، جو حقوق اللہ نے بندوں کو دیے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں، محض مال و دولت سمیٹنے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے دوسروں کے حقوق غصب کر لیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں حقیقت میں ان لوگوں کا بھی قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر قیامت پر اور روز جزا پر یقین ہوتا تو غریب کے ساتھ زیادتی کرتے، کمزور کا مال چھینتے کبھی نہ کرتے۔ سو فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھیں ان لوگوں کو جو قیامت کا اعتبار نہیں کرتے، قیامت کے قائل نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو کمزوروں کو، بے بسوں کو، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، ان کا مال چھین لیتے ہیں، ان کے حقوق چھین لیتے ہیں۔ اسلام نے تو مطلق انسان کو بھی انسانی حقوق دیے ہیں، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، بے دین ہو، کیسا بھی ہے، لیکن اس کے انسانی حقوق محفوظ ہیں۔ کافر بھی ہے تو اس کی جان کوئی نہیں لے سکتا بلا عذر شرعی، جس نے زندگی دی ہے اسے لینے کا حق حاصل ہے، جو زندگی دے نہیں سکتا وہ لے نہیں سکتا۔ اگر قتل کیا جائے گا تو اللہ کے حکم پر قتل کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس کا مال کوئی نہیں چھین سکتا، اس کی عزت میں ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح اگر ریاست اسلامی میں کافر ہیں تو ان کے بچوں کی تعلیم، ان کا علاج معالجہ، ان کی ضروریات، ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حتیٰ کہ اگر ملک پر حملہ ہو جاتا ہے، ملک کا دفاع کرنا پڑتا ہے، تو کفار کو فوج میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کافروں کو بھی تحفظ فراہم کریں۔ جانیں مسلمان دیں گے، شہید مسلمان ہوں گے، زخمی مسلمان ہوں گے، جہاد مسلمان کریں گے، کافر گھر بیٹھے اپنا حفاظت کا مزہ لیں گے، ہاں جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، لیکن جنگ ان پر ضروری نہیں ہے۔ اس حد تک حقوق کافر کو بھی اللہ نے دیے ہیں، چاہے جائے کہ مسلمان کے حقوق چھین لے۔ اور پھر جو آج کا ہمارا عہد چل رہا ہے، عجیب بات ہے کہ مالک کو ملازم پہ اعتبار نہیں، ملازم کو مالک پہ اعتبار نہیں۔ مالک کا دو لگتا ہے اس کی تنخواہ مار لیتا ہے، اس کا دو لگتا ہے مالک کے پیسے مار لیتا ہے۔ عوام کو حکومت پہ اعتماد نہیں، حکومت کو عوام پہ اعتماد نہیں۔ ایک ایسا افراتفری کا دور ہے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں پہ تو الزام لگاتے ہیں، اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہر آدمی جتنی ممکن ہو سکے پیسہ حاصل کرنے کے لیے جو اس کے بس میں اتنی بے ایمانی سے باز نہیں آتا۔ اب کرنی تو ہر ایک نے وہی ہے جو اس کے بس میں، تو اکثریت ہم میں اب
یہ ہو گئی ہے کہ جتنی جس سے ہو سکتی ہے اتنی وہ بے ایمانی کرتا ہے۔ تو پھر ہم کلمہ پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، فرمایا یہ دکھاوے کی نمازیں ہیں، دکھاوے کا کلمہ ہے، ان کے دل میں قیامت کا یقین نہیں ہے۔ ذاتی عبادات آسان ہوتی ہیں، نماز پڑھ لینا، تسبیحات پڑھتے رہنا، تلاوت کر لینا آسان ہے۔ معاملات جب دوسروں کے ساتھ آتے ہیں اس میں دیانت و امانت رکھنا، اگلے کا حق نہ مارنا، اپنے حق سے تجاوز نہ کرنا، یہاں مشکل آ جاتی۔ تو فرمایا عبادت کا ثواب اس دنیا میں یہ ہے کہ اعمال میں اصلاح ہو جائے، کردار کی اصلاح ہو جائے، اعمال شریعت کے اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو اگر تبلیغ کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ہر سال عمرے کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے ہر سال، لیکن لوگوں کا مال دبائے جا رہا ہے، رشوتیں کھاتا ہے، سود کھا رہا ہے، ناجائز جائز ہر طریقے سے مال جمع کیے جا رہا ہے، تو اس کے سجدوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ فرمایا یہ دکھاوے کی نمازیں، یہ بندوں کی نمازیں، اللہ کی نہیں ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کمزوروں کو دھکے دیتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کا مال چھین لیتے ہیں، ان کا اکرام و احترام نہیں کرتے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور خود تو کیا پلے سے تو کیا دیں گے، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے کہ غریب اور مسکین کی مدد کی جائے۔ یعنی زبانی بھی کوئی بات نیکی کی کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نیک عمل کرنا تو اس کے لیے تو قوت لگتی ہے، نیک مشورہ بھی نہیں دیتے کسی کو۔ تو گویا دین حق زبانی کہنے کی بات نہیں ہے، دین اسلام عمل کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں میں مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت عالی سے پہلے سارا معاشرہ انتہائی بگڑا ہوا تھا، اور دنیا کا ہر جرم وہاں پایا جاتا تھا۔ بات بات پہ قتل کر دینا، پانی کی جگہ شراب پینا، جوا کھیلنا، برائی، بدکاری، بندوں کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دینا، ڈاکہ، چوری، بلکہ ایسے قبائل تھے جن کا پیشہ ہی ڈاکہ زنی تھا، روزگار ہی زندگی کا یہی تھا۔ لیکن بڑی عجیب قوم تھی عرب، اور اسی لیے اللہ کریم نے اکثر انبیاء اس گرد و نواح میں اور اس مڈل ایسٹ کے علاقے میں پیدا فرمائے۔ یہ لوگ مزاج کے عجیب تھے، نہیں مانتے تھے تو نہیں مانتے تھے، جو مانتے تھے ماننے کا حق ادا کر دیتے۔ اس طرح کے بہت کم لوگ تھے کہ زبانی مان لیں اور دل سے نہ مانیں۔ ایسے بھی تھے، منافقین بھی تھے، لیکن بہت کم۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو یا نہیں مانتے تھے، جب مانتے تھے تو پھر ماننے کا حق ادا کرتے تھے۔
جو لوگ چھین کر کھانے اور ڈاکے اور زبردستی لینے کے عادی تھے، جب حضور پر ایمان لائے تو انہوں نے ایثار کا بھی حق ادا کر دیا۔ ایک جنگ میں کچھ صحابہ زخمی ہو کر گرے تو ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک زخمی کی آواز آئی، پانی مانگا اس نے، تو فوجیوں کے پاس چھاگلیں سی ہوتی تھی، پانی لے کر میں اس کے قریب گیا تو دوسرے زخمی نے مانگا تو اس نے کہا پہلے ادھر لے جا۔ میں دوسرے کے پاس پہنچا تو کسی تیسرے زخمی کی آواز آئی تو اس نے بھی نہیں پیا، اس نے کہا ادھر لے جاؤ۔ میں تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا، واپس دوسرے کے پاس آیا شہید ہو چکا تھا، پہلے کے پاس آیا شہید ہو چکا۔ یعنی کہاں سے چلے، کہاں پہنچ گئے کہ نزع کے وقت بھی ایک گھونٹ پانی بھی ایثار کرتے جانے اللہ کی راہ، ماننے کا حق ادا کر دیا۔ اس اسلام کو کوئی تصور نہیں ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ریاست اسلامی ہے، ہم نے اسلام کے نام پر لی ہے، لیکن کام کوئی بھی اسلامی نہیں، نہ آئین و دستور اسلامی ہے، نہ عدالتی نظام اسلامی ہے، نہ سیاسی نظام اسلامی ہے، نہ تعلیمی نظام اسلامی ہے۔ اسلام کا کہیں نشان نہیں۔ یہ ریاست کا حال ہے اور ہماری ذات کا یہ حال ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیح اٹھائے پھرتے ہیں، تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، سود بھی کھا لیتے ہیں، لوگوں کا حق بھی مار لیتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، برائی بھی کر لیتے ہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا مال ہم سے محفوظ نہیں، اور ہم مسلمان بھی ہیں۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں ایسے اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ یہ لوگ مسلمان تو کیا ہوں گے، یہ قیامت ہی کے منکر ہیں۔ جو لوگ کردار سے عاری ہیں، یہ در حقیقت انہیں قیامت کے قیام پہ اعتماد نہیں ہے، اندر سے نہیں مانتے، زبانی اقرار کیے پھرتے ہیں، انہوں نے مانا نہیں۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، دیکھا جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہی لوگ ہیں جو یتیموں کو، کمزوروں کو، بے بسوں کو دھکے دیتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کا مال چھین لیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور انہیں کسی غریب کو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی، مشورہ دینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یعنی پلے سے تو کیا دیں گے، نیک مشورہ بھی نہیں دے سکتے کہ غریب کی خبرگیری کرنی چاہیے یا اس کی مدد کرنی چاہیے یا اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہ ہو گئے ایسے لوگ جن کا کردار یہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنی نیکی کا بھی بڑا گھمنڈ ہے، پارسائی کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات لیے پھرتے ہیں، شکل مسلمانوں جیسی بنائی ہوئی ہے، لیکن کردار یہ ہے۔ تو اسلام کردار کا نام ہے، عقیدہ ایک دعویٰ ہے، دعویٰ اپنے گواہوں اور شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے، میں اس دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ کہنا کہ میرا یہ عقیدہ، یہ ایک دعویٰ ہے۔
کردار اس کا گواہ ہے، اعمال اس کی شہادت دیتے ہیں۔ تو گواہ ہی جھوٹے ہوں تو دعوے کا کیا اعتبار؟ تو فرمایا خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، حلیے بناتے ہیں، دراصل نماز ادا نہیں کرتے، دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو عملی زندگی میں اللہ کے بنائے ہوئے دستور پر عمل نہیں کرتے اور عبادتیں نماز روزہ بڑا کرتے ہیں، یہ تو ان کا حال ہے۔ اب اکثریت ہماری ان لوگوں کی ہم میں ہے جو یہ بھی نہیں کرتے، نہ دستور الہی کو مانتے ہیں، نہ نماز روزہ ہی کرتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بہت برے تو یہ لوگ ہیں کہ جو نمازیں بظاہر تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقت صلاۃ اس میں نہیں ہے، نماز کا حق ادا نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکوع سجود کرتے رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ نماز لوگوں کی پڑھتے ہیں، لوگ سمجھیں بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے۔ اللہ کی نماز تو پڑھتے تو ان کی اصلاح ہوتی، ان کا عقیدہ درست ہوتا، ان کا کردار درست ہوتا، ان کے اعمال سے نماز کی خوشبو آتی، یہ گناہ سے ڈرتے، نیکی کی طرف بڑھتے، نیکی کرتے۔ انہیں وہ تو خیال کوئی نہیں، ان کا کردار تو ہے نہیں، تو یہ ان کی نمازیں تو ہم یراؤن، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں، اللہ کی نمازیں نہیں ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں، معاشرے میں انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے مانگ کر بھی تھوڑی دیر استعمال کر لی جاتی ہیں، انہیں تو وہ بھی توفیق نہیں کہ کسی سے اتنا بھی برت لیں۔ انسان مل جل کر رہنے والا اللہ کی ایسی مخلوق ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ مدنی الطبع ایسے کہتے ہیں کہ یہ مل جل کر رہنے والا ہے، سارے انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ غریب سمجھتا ہے میں امیر کا محتاج ہوں، لیکن امیر کی عمارت بھی غریبوں کے سر پہ قائم ہے، غریب نہ ہوں تو اسے بھی مزدوری خود کرنی پڑے۔ کپڑا خریدتے تو ہم ہیں لیکن درزی کے بغیر بنتا نہیں ہے، جوتا بنانے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے، بال بنانے کے لیے کسی اور کی۔ جو یہ کام کرتے ہیں انہیں مزدوری چاہیے، انہیں ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کی۔ تو انسانی معاشرہ مل جل کر رہنے سے بنتا ہے، لیکن جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عاریتاً مانگنے پہ گزارا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چاہیے، اس نے اس سے لے لی پھر واپس کر دی استعمال کر کے، اس نے اس سے لے لی استعمال کر کے واپس کر دی۔ فرمایا یہ لوگ معاشرہ اتنا بگڑتا ہے کہ یہ اس قابل بھی نہیں رہتے۔ ہم آج کے جس معاشرے کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، اس نئی روشنی کے اندھیر دیکھو کہ برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو لینے دینے کا کیا، اب تو کسی اس گھر والے میں گھر میں شادی ہو رہی ہے، ساتھ کے گھر میں کوئی مر گئے، نہ اسے پتہ ہے ان کی شادی ہے، نہ اسے پتہ ہے وہ مر گئے۔ یعنی جدید تہذیب جسے ہم کہتے ہیں، اس تہذیب نے انسانوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا ہے
کہ برتنے کی چیزیں تو کوئی کسی کو کیا دے گا، ایک دوسرے کے حال کی خبر نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ساتھ کے گھر میں کون رہتا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، وہ مجبور و بے بس ہے، فقیر ہے، غریب ہے یا امیر ہے، رئیس ہے۔ ایک گھر میں کتے بھی مکھن اور بسکٹ کھا رہے ہیں، دوسرے گھر میں انسان بھی فاقے میں بیٹھے ہیں، نہ اسے خبر ہے کہ میں کتوں کو مکھن کھلا رہا ہوں، ساتھ انسان بھوکے بیٹھے ہیں، نہ انہیں خبر ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی جسے ہم تہذیب جدید کہتے ہیں، اس نے تو ہمیں اس دور سے بھی آگے کہیں گہرائی میں پھینک دیا جسے ہم دور جہالت کہتے تھے۔ اس میں بھی لوگوں میں اتنا احساس و شعور تو ہوگا، ایک دوسرے کا کوئی دکھ سکھ تو بانٹتے ہوں گے، لیکن اب تو حالت ہی عجیب ہو گئی ہے۔ تو اس سورہ ماعون میں ساری بحث اس بات پہ کی گئی ہے کہ قیامت پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اسلام، اللہ سے تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یہ یوم ولادت منانے، جشن منانے، ڈھول باجے بجانے میں نہیں ہے۔ اس تعلق کی شہادت کردار سے ملتی ہے۔ جتنا کسی کا کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے تابع ہے، اتنا اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جتنا اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اتنا اس کا تعلق اللہ سے۔ ورنہ دکھاوے کو کچھ کرتے رہنا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ لوگوں میں شابہ شابہ ہو جائے، لوگ اسے بھلا بھلا کہتے رہیں، لوگوں میں نعرے لگتے رہیں، تو اس سے کیا حاصل؟ تو جو لوگ سیدھا سیدھا انکار کر دیتے ہیں وہ تو سامنے ہیں۔ فرمایا ایسے بہت سے ہیں جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کا وہ کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ نماز کا ثواب یہ تھا کہ اس سے اس کے کردار کی اصلاح ہوتی، کردار میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز اللہ کے لیے نہیں تھی، دکھاوے کی نماز تھی۔ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تو اللہ کریم توفیق دیتے کردار میں اصلاح کی اور اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا۔ دنیا میں اللہ کریم نے بڑا حسن بھی رکھا ہے، بڑی لذتیں بھی رکھی ہیں۔ ایک عام محاورہ ہے، علماء فرماتے رہتے ہیں دنیا مردار ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا بڑی مزیدار ہے، بڑی لذتیں ہیں اس میں، بڑا حسن ہے، بڑی دل کو کھینچنے والی ہے۔ اور دنیا اتنی حسین ہے کہ یہ اللہ کریم کے مقابلے میں آ گئی، اور لوگ اللہ جل شانہ کے جمال کو چھوڑ کر دنیا پہ فریفتہ ہو رہے ہیں۔ پھر کم لذیذ تو نہیں ہے نا، کم حسین تو نہیں ہے۔ جس نے انسانوں سے اللہ کی بارگاہ چھڑا دی، لیکن کیا واقعی دنیا میں اتنی لذت ہے کہ جمال باری سے معروم کر دے؟ نہیں، جمال باری کے مقابلے میں اس میں نہ ہونے کے برابر لذت ہے۔ مصیبت یہ ہے
کہ جو جمال باری سے آشنا ہی نہ ہو پھر وہ اس میں پھنس جاتا. اس سے بچنے کے لیے آشنائی چاہیے، واقفیت چاہیے، کوئی پتہ لگنا چاہیے کہ میں جب اللہ کو مانتا ہوں تو ماننے کی لذت کیا ہے. میں جب کلمہ پڑھتا ہوں تو اس کلمے میں لذت شیرینی کیا ہے. میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتا ہوں تو اس نام کے لینے میں بھی کوئی لذت، کوئی مزہ، کوئی سواد ہے کہ نہیں. زبانی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک وہ لذت نہ ہے. اور وہ لذت حاصل ہوتی ہے برکات نبوت سے. انسانوں میں اللہ کریم نے قوت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے اسے حاصل کرنے کی. جیسے ہر شخص کے سینے میں دل ہے، گویا ہر شخص کے سینے میں چراغ ہے، اس میں تیل بھی ہے، اس میں بتی بھی ہے، لیکن کوئی اسے دیا سلائی دکھائے تو وہ روشن ہو. اللہ کریم نے تو اسے چراغ بھی بنا دیا، اس میں بتی بھی ڈال دی، اس میں تیل بھی ڈال دیا، سارا مکمل ہے. لیکن اسے دیا سلائی کون دکھائے گا؟ اس کام کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. چونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انسانی عقل یا انسانی شعور یا انسانی استعداد سے جمال الہی کو پالے. وہ خالق ہے. انسان، انسانی استعداد، انسانی فکر، انسانی شعور سب مخلوق ہے. خالق مخلوق سے بالا تر ہے، مخلوق کے اندر نہیں سما سکتا. انسانی شعور کی حد میں جو چیز آئے گی وہ مخلوق ہوگی، انسانی فکر میں جو چیز سما جائے گی وہ مخلوق ہوگی. تو اللہ نے انسانوں میں کچھ انسان ازل سے چن کر پیدا فرمائے جن کے قلوب ازل سے جمال باری سے آشنا پیدا فرمائے. انہیں دنیا میں آ کر کسی استاد سے سیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئی، کسی عالم سے پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آئی، کسی صاحب حال سے توجہ لینے کی ضرورت پیش نہ آئی، بلکہ انہیں ازل سے وہ نور نبوت نصیب تھا. نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتے ہیں، نبی صلب پدر میں نبی ہیں، شکم مادر میں نبی ہیں، دنیا پہ آتے ہیں نبی ہیں، برزخ میں جاتے ہیں نبی ہیں، روم حشر نبی ہوں گے، جنت میں نبی ہوں گے. ان کی نبوت معزول نہیں ہوتی. اللہ کریم انبیاء کو پیدا ہی وہ لذت، وہ آشنائی، وہ درد دے کر کرتا ہے. اور نبی میں یہ قوت ہوتی ہے کہ جو بھی اس کا دامن تھامے اس کا دل روشن کر دے، اسے جمال باری کی لذت آئے، اسے جمال باری کا احساس و ادراک ہو. وہ جب کلمہ پڑھے تو اس کا منہ شیرینی سے بھر جائے. وہ جب درود پڑھے تو باد سحر چلے. وہ جب خیال کرے تو جہاں بھر کے عطر اس پہ قربان ہو جائے. یہ اسلام ہے. ہم اس لذت سے آشنا ہی نہ ہوں. تمام انبیاء نے یہ نعمت بانٹی.
اور ہر آنے والے کو بانٹی۔ ہر نبی میں یہ کمال تھا کہ جو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایمان لایا وہ صحابی کہلایا۔ صحابی کی عظمت اتنی ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان بھی ولی ہو جائیں اس کی گرد پاک کو نہیں پہنچتی۔ سب کی ولایت کا ہم ایک مینار بنانا شروع کر دیں، اکٹھی کرتے رہیں تو ولایت ولایت ہی رہے گی، جتنی بلند بھی ہو جائے صحابیت نہیں بنتی، ان سب سے بلند ہوگا۔ وہ صرف رتبے میں بلند نہیں ہوتا، وہ عقیدے میں، ایمان میں، یقین میں، مزاج میں، عادات و خصائل میں، ہر چیز میں بہت بلند ہو جاتا۔ اور یہ کوئی لمبی محنت طلب بات نہیں تھی، ایک نگاہ کی بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے سارے زمانوں، ساری انسانیت کے لیے۔ انبیاء پہلے بھی آئے، سارے نبی اللہ کے نبی تھے، سب میں دلوں کو روشن کرنے کی قوت تھی، سب کی بارگاہ میں پہنچنے والے صحابی بنے، سب کا اتباع کرنے والے اور ان کے صحابہ سے فیض یاب ہونے والے ولی اللہ کہلائے۔ لیکن مخصوص زمانوں کے لیے، مخصوص اقوام کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو بیک وقت ساری انسانیت اور قیامت تک سارے زمانوں کے لیے۔ اور یہ شرف صحابیت کی شرط کیا تھی؟ حضور کی نگاہ اقدس ایمان لانے کے بعد اس بندے پر پڑ گئی یا اس کی نظر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا؟ ایک نگاہ کی بات تھی جو زندگی میں ایک بار نصیب ہو گئی، وہ دل میں وہ روشنی پیدا کر گئی کہ اللہ کے نام لینے کی بھی لذت پتہ چل گئی، ایمان کا سرور بھی آنے لگا، رکوع و سجود میں وہ خشوع و خضوع، وہ لذتیں نصیب ہونے لگیں، کردار کی مٹھاس اور کڑواہٹ محسوس ہونے لگی۔ بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے تو ایسا لگے جیسے منہ میں انگارہ رکھ لیا، نیکی ہو تو ایسا پتہ چلے جیسے شربت کا گھونٹ پیا۔ نیکی میں لذت، لطف، سکون محسوس ہو، گناہ بے قرار کر دے۔ لہذا گناہ سے بندہ ایسے بچے جیسے آگ سے بھاگتا ہے، نیکی کی طرف ایسا لپکے جیسے بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، اسے لینے کے لیے، دولت کے لیے جس طرح جان بھی لڑا دیتے اس طرح نیکی کے لیے جان بھی لڑا دے۔ تو یہ ساری نعمتیں آج بھی بٹ رہی ہیں کیونکہ حضور کی نبوت ویسے ہی قائم ہے، اور قیامت کے قیام تک آپ کا یہ اتباع لازم ہوگا۔ جو کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے یہ کتاب نازل کی، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ قرآن کی جو حفاظت رہے گی تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ قرآن اوراق پہ لکھا ہوا محفوظ رہے گا؟ یہ تو لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے،
صحیفے قرآنی اوراق پہ لکھا ہوا کتاب میں محفوظ رہا تو کیا محفوظ رہا؟ اس کی حفاظت کا مفہوم تو یہ ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، قرآن کو جاننے والے محفوظ ہوں گے، لوگ ہوں گے، قرآن کی تفسیر جاننے والے اللہ کے بندے ہوں گے، قرآن پر عمل کرنے والے اللہ کے بندے ہوں گے، قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھنے والے اللہ کے بندے ہوں گے۔ ہر طرح کے ایسے لوگ اللہ کریم قائم رکھے گا جن کا قرآن کے ساتھ عقیدے، علم اور عمل کا رشتہ ہوگا۔ ایسے بھی ہوں گے جو قرآن کے مطابق عمل کریں گے، ایسے بھی ہوں گے جو قرآن کی شرح کریں گے، ایسے بھی ہوں گے جو قرآن کا ترجمہ جانتے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو قرآن کے الفاظ کے امین ہوں گے۔ تب قرآن محفوظ رہے گا نا۔ مخلوق میں عملی طور پر اور عقیدے کے ساتھ محفوظ رہے تب محفوظ ہے نا۔ خالی کتاب میں محفوظ رہنا تو حفاظت الہیہ نہیں ہے نا۔ حفاظت الہیہ تو اس کو ہمارا رخ حاصل ہے۔ تو ہم ساری عمر اس بات پہ لڑتے رہتے ہیں، امیر ہو جاؤں، عہدہ مل جائے، رتبہ مل جائے، فلاں دفتر میں فلاں نوکری مل جائے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت میں سے مجھے کیا حاصل ہے؟ کبھی ہم نے یہ تکلف کیا ہے کہ اللہ نے تو ایسے بندے رکھنے ہیں، اللہ کی مخلوق اس کی حفاظت کرے گی تو محفوظ ہوگا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو جانتے ہوں، مانتے ہوں، ایسے بھی ہوں گے جو اس کی تفسیر کرتے ہوں، ایسے بھی ہوں گے جو اس کے ترجمہ جانتے ہوں، ایسے بھی ہوں گے جو اس کے الفاظ یاد رکھتے ہوں، ایسے بھی ہوں گے جو اس پر باقاعدہ عمل کرتے ہوں۔ تو کیا ہم نے اس میں سے کوئی اس کے الفاظ جانتے ہیں؟ کیا ہم اس کا ترجمہ جانتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کی تفسیر دیکھ لی؟ کیا ہمارا کردار اور عمل اس کے مطابق ہے؟ اس میں ہم کہاں ہیں؟ اگر اس میں ہم کہیں نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے دنیا کا حسن ہمیں اندھا کر دینے کے لیے کافی ہے، چونکہ جمال باری کا تو کوئی ذریعہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ دلوں میں روشنی نہیں ہے، فکر کو جلا نہ ملی۔ یہ سب ملنا تھا بارگاہ نبوی سے، بارگاہ رسالت پناہی سے، جس ہستی نے اللہ کا کلام بندوں تک پہنچایا، اس کے مفاہیم پہنچائے، اس کی شرح پہنچائی اور اس کی برکات پہنچائیں، ان کے دلوں کو روشن کر دیا۔ کیا ہی عجیب لوگ تھے کہ جو دنیا سے تو گزر گئے لیکن موت ان کی زندگیاں نہ چھین سکی، مر کر بھی زندہ ہی رہے۔ جن کی قبور بھی ذکر الہی سے روشن ہے۔ ہم نے کبھی زندگی میں کوشش کی کہ اس میں سے ہمارا کیا حصہ ہے؟ کبھی ہم نے اپنا حساب کیا؟ نہیں تو آج فرصت ہے میرے بھائی، آج سوچو کہ کیا ہم دنیا کی چھینا جھپٹی میں لگے رہیں گے؟ اس کا مال چھین لو، اس سے دولت لے لو، وہ عہدہ لے لو، اتنی رشوت لے لو، وہاں سے سود کھا لو، کیا کرو گے؟ کہاں تک لے جائیں گے ہم؟ ایک چھوٹی سی بیماری آ جائے، ساری لذتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ موت کی تلخی سب لذتیں مٹا دیتی ہے۔ ساری عمر کی جمع پونجی دوسروں کا مال بن جاتی ہے، ورثاء کا حق بن جاتی ہے۔ عالی شان محلات، قیمتی گاڑیاں، نرم بسترے چھوڑ کر خاک کی خوراک بننا پڑتا ہے۔
تو کیا وہ زندگی بہتر نہیں ہے کہ آنکھ بند ہو تو آنکھ جنت میں کھلے؟ وہ نعمتیں جو دنیا میں نایاب ہیں وہ قبر میں میسر ہوں، وہ نعمتیں جن کا دنیا میں اندازہ نہیں کیا جا سکتا وہ بعد از وفات نصیب ہوں۔ تو اصل بات تو مزہ تو وہاں ہے، اور یہ سورہ ماعون ساری اسی بات کو زیر بحث لاتی ہے کہ لوگ کہتے رہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، قیامت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر قیامت کے قائل ہوتے تو میں دنیا چھیننے میں لگے رہتے، ساری عمر اس پہ ضائع کر دیتے کہ اس کا مال چھین لو، اس کی عزت چھین لو، فلاں عہدہ لے لو، فلاں مرتبہ لے لو، فلاں جگہ چلے جاؤ، کسی غریب مسکین کا لحاظ نہ کرتے۔ جن لوگوں کو اللہ نے حقوق دیے ہیں ان کی حقوق کی پرواہ نہ کرتے، نمازیں بھی پڑھتے رہتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے سجدے ان کے کردار کی اصلاح نہ کرتے، ان کی پیشانیاں خاک آشنا تو ہوتی، عظمت الہی سے آشنا نہ ہوتی، دکھاوے کے سجدے کیا فائدہ۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، بے دلی سے سستی سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کام ہو تو بڑی رغبت سے، دفتر کا کام ہو باقاعدگی سے، لباس تبدیل کرنا ہے باقاعدگی سے، استری کی شکنیں نہیں ٹوٹنی چاہیے، وضو کرنا ہے تو چھینٹے اڑائے، آدھا بازو گیلا آدھا خشک، مسجد میں بھاگتے دوڑتے آئے، مرغ کی طرح دو ٹھونگے مارے، جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ تمہارے پاس چند لمحے سکون سے وضو کر کے اطمینان سے سجدہ کرنے کے نہیں، اور پھر وہ دکھاوے کی ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ یمنعون الماعون، عام برتنے کی چیزیں بھی انسانوں کے ساتھ نہیں برتتے، کسی کے حال کی خبر نہیں۔ کیسے انسان ہیں یہ جنہیں کسی دوسرے کے حال کی خبر ہی نہیں ہے، تو خود کو انسان کہلواتے، کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہی نہیں ہے، تو کون سے انسان ہیں؟ تو میرے بھائی 30واں پارہ جو ہے اس کی صورتیں چھوٹی چھوٹی تو ہیں، لیکن اسے قرآن کریم کی ساری بحثیں سمیٹ کر ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ، اس کی راہ اوپن روشن ہے۔ فیاضات و برکات محمد الرسول اللہ بٹ رہے ہیں کائنات میں، قیامت تک بٹتے رہیں گے۔ طلب کی بات ہے، اہمیت کی بات ہے، ہم کس چیز کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کون سی نعمت لینا چاہتے ہیں۔ ایسے بندے قیامت تک جائیں گے جو دلوں کی روشنی بانٹتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ سوال کیا گیا بارگاہ نبوی میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے۔ تو یہ ذکر قلبی، ذکر الہی، اللہ اللہ، برکات نبوی، یہ اس کائنات کی روح ہے، حیات ہے۔ جیسے ہر جسم میں ایک زندگی ہے، اس کائنات کو اگر ایک جسم سمجھیں تو اس میں ذکر الہی اور اللہ اللہ اس کی حیات ہے۔ جس دن یہ نہیں ہوگی اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اہل اللہ ہیں، برکات محمد الرسول اللہ تقسیم ہو رہی ہیں، اللہ کے بندے موجود ہیں،
ہم کہیں کھو گئے ہیں، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہم محض دنیا کے پیچھے عمریں ضائع کر رہے ہیں اور اس چیز کو تلاش نہیں کر رہے۔ اس کی لذت تو ہم کیا پاتے جب ہم اسے خود پا ہی نہیں رہے۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے، توبہ نصیب فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں برکات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔